یہ بتائیے گا آرمی ایکٹ ہے کیا، اس کے خد و خال کیا ہیں، کیا کون کون سی کیٹیگریز ہیں اوفینسز کی یا وائلیشنز کی جو اس میں فال کرتی ہیں؟ سر جی علی حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کی دفعہ 2(1)(d) اس کے تحت سیولینز کو اگر وہ کسی فوجی تنصیبات پہ یا ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، تو پھر ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا۔ انیشیلی آرمی ایکٹ میں یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ 1967 میں غالباً ایوب خان اس وقت وہ فیلڈ مارشل تھے، انہوں نے یہ امینڈمنٹ آرمی ایکٹ میں کی اور اس وقت سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ اور ان گزشتہ کئی سالوں میں مختلف حکومتیں آئیں جن کو ہم جمہوری حکومتیں کہتے ہیں، پارلیمان بھی آئی، اور کسی نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی اس شک کو ڈیلیٹ کرنے کی یا کوئی امینڈمنٹ کرنے کی۔ تو بہرحال آرمی ایکٹ کا یہ حصہ ہے اور سیولین کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا سر، سیکشن 2(1)(d) کے تحت آرمی جو ہے وہ کسی بھی اگر ٹرائل ہوگا تو ڈیفینیٹلی گرفتاری بھی عمل میں آئے گی، تو وہ گرفتاری کس طرح ہوگی؟ وہ پولیس کے ذریعے ہوگی یا آرمی کی پولیس ایم پی جو ہوتی ہے وہ گرفتار کرے گی آ کے؟ اس کی جورسڈکشن کن کن علاقوں میں ہوگی؟ یہ انیشیٹ کیسی ہوگی سر؟ تو یہاں پہ تو ہوتا ہے تھانے میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر چالان ہوتا ہے آگے جا کے، تو یہاں پہ ایف آئی آر کہاں درج ہوگی پھر؟ اس جو سیولین پولیس ہے اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ آرمی نے ہی اریسٹ کرنا ہے اور انہی کی ڈیٹینشن میں رہنا ہے، اور انہی کا جو آرمی کورٹس کا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق وہ کریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مہربانی کرتا ہے ان کا پریزائڈنگ آفیسر تو وہ آپ کو آرمی سے باہر کسی وکیل کو کرنے کی سہولت دے سکتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ اگر آپ ڈیفنس لائر بھی جو ہے وہ آپ کو خود چوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کو ملے گا ود ان دی آرمی؟ نہیں، ود ان دی آرمی وہ دیتے ہیں، لیکن اس کی تمام پروسیڈنگز خفیہ رکھی جاتی ہیں، وہ پبلک نہیں ہوتی۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کونسل بھی انگیج کیا جا سکتا ہے ود دی پرمیشن آف آرمی کورٹ۔ اور اگر پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، میں سزا پہ تو آگے آؤں گا نا، کیا کیا سزا ہو سکتی ہے؟ سزا اگر ہو جاتی ہے اس کی اپیل کہاں ہوگی سر؟ وہ بھی آرمی کورٹ میں ہی ہوگی یا پھر اپیل جو ہے وہ ہائر کورٹس میں ہو سکتی ہے؟ جی وہی جو ان کی اپنا میکنزم ہے اس کے تحت ہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک راہ ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی ایگریوڈ پارٹی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ رٹ فائل کر سکتا ہے متعلقہ ہائی کورٹ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، مثلا فرض کر لیں کہ کوئی ریکارڈ نہیں دے رہا، کوئی چارج شیٹ نہیں دے رہا، کوئی اس کے خلاف جو الزام ہے اس کا کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ رٹ کر کے تو وہ وہاں سے ظاہر ہے جب کانسٹیٹیوشن کورٹس بیٹھی ہیں تو وہ تو اس طرح کے آرڈر پاس کرتی ہیں کہ اس کی چارج شیٹ دکھائیں، اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیں، اس کو وکیل کرنے کا اجازت دیں، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ لیکن ٹرائل خالصتاً جو آرمی کی جو اپنے ہائرارکی ہے، جو اپنا سیٹ اپ ہے وہیں پہ ہوتا ہے، اس میں سول انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں کیا کسی سویلین کا کسی آرمی آفیشل کے ساتھ انوالو ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی اور سویلین یا سویلین کوئی اتھارٹی بھی ان ایڈ اس کو آ سکتی ہے؟ جی بالکل، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اس میں انہی کیسز میں ہوگی جہاں پہ آرمی کے آرم فورسز کے کوئی شخصیت، کوئی آفیشل شامل ہوگا ان کنیکشن ود دیٹ آفینس۔ اگر اس آفینس میں اس سیولین کے ساتھ کوئی آرمی پرسنل بھی ہے تو پھر وہ آرمی سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی اندر سے شامل نہ ہو تب نہیں ہو سکتا، تب پاسبل نہیں ہے؟ جی بالکل اس طرح نہیں، جو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی سیکشن 2(1)(d) کے تحت، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آفیشل شامل ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔